بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت پنجم کے عزیز طلباء و طالبات، آج آپ یکساں قومی نصاب کے مطابق سبق نمبر 1 حمد خدا سب کا مالک ہے کون و مقام ہے کے مشقی سوالات 1 تا 5 کریں گے۔ پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے اس کی تشریح کی تھی اور باقی مشقی سوالات کے لیے لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ خالق، پیدا کرنے والا۔ دشت، دشت کا مطلب ہے جنگل، غیر آباد علاقہ۔ گلکاری کرنا، پھول بوٹے بنانا۔ فلک، آسمان۔ دلکش، خوبصورت۔ سرسبز، شاداب۔ کون و مکان، دنیا جہاں۔ ذرہ، کسی چیز کا نہایت چھوٹا ٹکڑا۔ اب ہم ان الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ خالق، تمام جہان کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دشت، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دشت کو بھی سرسبز و شاداب کر دیا۔ گلکاری کرنا، اس جہاں میں جتنی بھی گلکاری کی گئی ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ فلک، رات کو فلک پر چاند اور تارے چمکتے ہیں۔ دلکش، واہ کیا دلکش نظارہ ہے۔ شاداب، بہار کے موسم میں باغ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ کون و مکان، اللہ تعالیٰ کون و مکان کا مالک ہے۔ ذرہ، زمین کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نور سے چمکا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملا کر مصرعے مکمل کریں۔ فلک، چاند، سورج، یہ روشن ستارے کے ساتھ آپ ملائیں گے اور یہ مصرعہ مکمل ہو جائے گا۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے کے ساتھ ملائیں گے۔ ہر ایک دشت شاداب، کھیتی ہری ہے کے ساتھ ملائیں گے۔ زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے کے ساتھ آپ ملائیں گے اور مصرعہ مکمل ہو جائے گا۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام کے ساتھ ملا کر آپ اس مصرعے کو مکمل کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم کے مطابق درست الفاظ لکھ کر مصرعے مکمل کریں۔ پہلا ہے، پہاڑوں سے گرتے ہیں ڈیش کے دھارے۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، یہاں پہ آپ پانی لکھیں گے۔ کہ نوری ڈیش سے دنیا بھری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے۔ وہ دیکھو کہ ڈیش بھی نکلا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے۔ یہ سب میرے ڈیش کی کاریگری ہے، یہ سب میرے خالق کی کاریگری ہے۔ جدھر دیکھیے نور ڈیش ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے۔ کہ ڈیش نے پھولوں کے چہرے نکھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، پہلے بند میں شاعر نے کن دلکش نظاروں کا ذکر کیا ہے؟ پہلے بند میں شاعر نے فلک، چاند، سورج، ستاروں، پہاڑ، دریا، پہاڑوں سے گرتا ہوا پانی اور پھولوں کے اوپر شبنم کے قطروں جیسے دلکش نظاروں کا ذکر کیا ہے۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے حوالے سے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے حوالے سے دشت کا شاداب ہونا اور کھیتی کے ہرے ہونے کا ذکر کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دشت صحرا جو کہ بالکل ویرانہ ہوتا ہے، جنگل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جب اس پر بارش برستی ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھیتی میں بھی پھل، سبزیاں اور اناج اگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ہر ایک دشت شاداب، کھیتی ہری ہے سے کیا مراد ہے اور یہ کس وجہ سے ہے؟
ہر ایک دشت شاداب اور کھیتی ہری سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دشت جس میں کچھ بھی نہیں ہوتی، بس ریت ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اس پر بارش برستی ہے تو وہ بھی سرسبز ہوتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ اور کھیتی میں بھی جب بارش ہوتی ہے تو اس زمین سے، بنجر زمین سے بھی اللہ تعالیٰ سبزیاں، پھل اور ہمارے لیے اناج اگاتا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ہے۔ اگلا سوال ہے، خدا ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے کہ مفہوم لکھیں۔ تو خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا کا مفہوم یہ ہے کہ تمام کائنات کا، دنیا کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے دور نہیں یا چھپ نہیں سکتی۔ سوال نمبر 5 ہے اور اس ویڈیو کا آخری سوال ہے، حمد کا پسندیدہ شعر سنائیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ ویسے تو اس حمد کا ایک سے ایک شعر بڑھ کر ہے، لیکن زیادہ میرا پسندیدہ شعر ہے آخری، دیکھیں، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ اس شعر کو پسند کرنے کا مقصد اور وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ عظمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جب بھی انسان کو مشکل وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہے اس کی مدد کے لیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق جماعت اول تا جماعت پنجم تک تمام مضامین کے ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔